حضرت عائشہ صدیقہ اور اسما بنت ابی بکر یہ دونوں سخیہ تھیں، سخی باپ کی بیٹی، ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں رضی اللہ عنہم۔ دونوں کے خرچ کا انداز مختلف تھا۔ حضرت اسما کی عادت یہ تھی کہ وہ پیسے جوڑتی رہتی تھی، جب ایک اماؤنٹ بن جاتی تھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، شمار کرتی رہتی تھی، گنتی رہتی کتنے ہو گئے، کتنے جڑ گئے، کتنے جڑ گئے۔ تو وہ جو جوڑ رہی ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جوڑ رہی ہیں، وہ جو گن رہی ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے گن رہی ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عادت تھی کہ وہ گنتی نہیں، شمار نہیں کرتی تھی، ادھر سے آیا ادھر دے دیا، یہ ان کی نیچر تھی۔ تو اللہ کے حبیب نے حضرت اسما سے کہا لا تو کی یو کی اللہ علیکی، اسما گن گن کے نہ رکھا کر، اللہ بھی تجھے گن گن کے دے گا، تو خرچ کیا کر، عرش والے سے کمی کا خوف نہ کیا کر۔ تو پھر حضرت اسما نے گننا چھوڑ دیا اور خرچ کرنے لگ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ایک بوری لائی گئی، تھیلا تھا ایک بڑا، اس میں 80,000 دراہم تھے، حضرت عمر نے ہدیتاً بھیجے تھے۔ تو ان کا خود روزہ ہے، اپنی ملازمہ سے کہنے لگی، خادمہ سے، جو مدینے کے غریبوں کو بلا لاؤ۔ تو وہ گئیں اور بلا لائیں، تو حضرت عائشہ اب مٹھیاں بھر بھر کے ان کی جھولیوں میں ڈالتی رہیں، ڈالتی رہیں، ڈالتی رہیں، ڈالتی رہیں، ڈالتی رہیں۔ تو ان کو خرچ کرنے کا اتنا مزہ آ رہا تھا، خرچ کرنا ایک مزے کی چیز ہے، بخل تو تنگ جیکٹ کی طرح۔ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے خرچ کرنے اور نہ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے آدمی نے لوہے کی ایک جیکٹ پہنی ہو، زرہ پہنی ہوئی ہو، جو وہ خرچ کرتا ہے وہ زرہ کھلتی رہتی ہے، تو جو وہ کھلتی ہے تو بندے کی طبیعت میں نشاط پیدا ہوتا ہے۔ اور بخل کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے جیکٹ پہنی ہو، اور جو وہ بخل کرتا ہے وہ جیکٹ اور تنگ ہو رہی ہے، اور تنگ ہو رہی ہے، اور اس کو ٹائٹ ہو رہی ہے، اور اس کو دبا رہی ہے۔ کہا بخل کی مثال ایسے ہی ہے۔ تو وہ خرچ کرتی رہیں، تھیلا جھاڑ دیا۔ اندر سے ملازمہ کی آواز آئی، اماں جی آپ کا روزہ ہے، 1 درہم مجھے چاہیے، میں آپ کی افطاری گوشت سے کرواتی ہوں۔ تو کہنے لگی تو پہلے بتاتی، اب تو سب ختم ہو گئے، تو پہلے بتاتی تو میں 1 درہم تجھے بھی دے دیتی۔ اپنے اوپر 1 درہم بھی نہیں لگایا، 80,000 لوگوں پہ لگا دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کو سخاوت کرتے ہوئے، خرچ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آپ لوگ جتنا کما چکے ہیں، جتنا جوڑ چکے ہیں، وہ 10% تو اپنے اوپر لگاؤ۔ حضور فرماتے تھے آدمی اپنے ذات پر جو خرچ کرتا ہے اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے، اپنی بیوی بچوں پہ جو خرچ کرتا ہے اس پہ صدقے کا ثواب ملتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو خرچ کرنا مفید ہی مفید ہے، اللہ کی عطا ہے۔ ویسے بھی تو چھوڑ کے تم لوگوں نے مر جانا نا، ہم سب نے جب مرنا ہے تو پیچھے پیسے پہ لڑائیاں ہونی ہیں، بھائی نے بھائی کا گلا دبا دینا ہے، بھائیوں نے بہنوں کے حق مار لینے ہیں، یہ سب کچھ ہونا ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ اور یہ لوگ پھر حاتم طائی بنے ہوتے ہیں، افطاریاں کرو، ہے میراث کا مال، قبضہ کیا بڑے بچوں نے، بھائیوں نے قبضہ کیا میراث کے مال پر، اور پھر حاتم طائی بن گئے، اور پھر ویلفیئر ٹرسٹ چلانے شروع کر دیے۔ بہنوں کا حق نہیں دیا ہوا، بھائیوں کا حق کوئی نہیں دیا ہوا۔ شریعت کو تو حکم یہ ہے کہ جنازہ اٹھنے سے پہلے حساب کتاب کرو، ابا کیا چھوڑ کے گیا، اس کی ایک ایک چیز میں سب کا حق ہے، ایک ایک چیز میں سب کا حصہ ہے۔ لوگوں کے دینے ہیں قرضے اور کراتے پھرو افطاریاں، یہ افطاریاں نہیں بچانے والی۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آج میں اس جنگ میں قتل ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ آپ نے کہا تو جنت میں جائے گا۔ یہ سن کے وہ تلوار لے کے چلا تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس سے فرمائیں اگر اس پہ قرض ہے تو یہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ وہ صحابی رسول ہے، ساری دنیا کے اولیاء بھی ملیں، صحابی کے جوتے کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے، صحابی کو جو اللہ نے مقام دیا ہوتا ہے۔ کلن وعد اللہ الحسنى،
سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے. صحابہ کے علاوہ کسی کے لیے یہ بشارت نہیں آئی، بعد کے لوگوں کے لیے، کسی ولی کے لیے نہیں، صحابہ کے لیے تو اتھینٹک ہے قرآن میں، کلن وعد اللہ الحسن، تیرے سارے صحابہ جنتی ہیں، سب جنت میں جائیں گے. تو آپ نے فرمایا من السائل، وہ سائل کہاں چلا گیا؟ وہ دوبارہ آیا، آپ نے پوچھا کیا مسئلہ پوچھا تھا؟ اس نے کہا میں نے کہا کہ میں آج قتل ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا تم جنت میں جاؤ گے، لیکن اگر قرض ہوا تو پھر نہیں جا سکتے. قرض کا چکانا ضروری ہے، قرض ادا کرنا ضروری ہے، بزنس کو پھیلانا ضروری نہیں ہے. یہ کس نے کہا ہے کہ بینک سے سودی قرضہ لو اور اپنا بزنس پھیلاؤ؟ یہ کس نے مشورہ دیا آپ لوگوں کو؟ حرام کی کمائی تو پیشاب کی طرح ناپاک اور نجس ہے، حرام مال تو پخانے کی طرح نجس ہے، خون کی طرح نجس ہے، پیپ کی طرح نجس ہے. یہ کس نے کہا ہے کہ اپنے بچوں کو پیشاب پلاؤ، اپنے بچوں کو پخانے کھلاؤ، اپنے بچوں کو خون اور پیپ پھیلاؤ؟ یہ کس نے کہا؟ ہاں یہ کہا ہے شیطان نے، انہو یأمر بالفحشاء، کہ وہی برائی کے احکام جاری کرتا ہے، وہی برائی کے وسوسے دلوں میں ڈالتا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تو تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، وہ تو نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے. شیطان تمہیں کفر کا حکم دیتا ہے، تو ہم نے شیطان کی مانی، رحمان کی نہ مانی. تو اپنے اوپر قرضوں کا بوجھ نہیں لادنا چاہیے بھائی، اپنے اوپر قرض کا بوجھ نہیں لادنا چاہیے. بزنس بڑھانے کے لیے قرض نہیں لینا چاہیے آپ کو، بعد میں کون ادا کرتا پھرے گا؟ انشورنس کمپنیوں کو کون بھگتتا پھرے گا پھر؟ آپ تو مسلمان بن کے زندگی بسر کرنی چاہیے. اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو تقوی کا حق ادا کرو، بچنے کا حق ادا کرو کہ واقعی تم بچ کے دکھایا تم نے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت آئے اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. اللہ کے کاغذوں میں لکھا ہو کہ یہ ایک مسلمان مر رہا ہے، کہ مسلمان کے مرنے کی شان الگ ہے، کافر کے مرنے کا طریقہ اور ہے. مسلمان کلمہ پڑھتے ہوئے جاتا ہے اور موت سے پہلے اپنے معاملات کلیئر کر کے جاتا ہے. سب مسلمان اپنے معاملات کلیئر کر کے دنیا سے جائیں. ابا بیمار ہو تو کوشش ہوتی ہے انگوٹھے لوا لو، کوئی پتہ نہیں کب مر جائے. سب کے حق اپنے، ایسے لوگ ہرے بھرے رہ سکتے ہیں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، تم اللہ کو کیا سمجھتے ہو کہ اسے ظالموں کا کوئی پتہ نہیں. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا. اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، ہر ظالم پر اس کی نظر ہے. اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے ایک ایسے دن کے لیے جس دن میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کسی کا ہوش نہ ہوگا اور حساب کتاب شروع ہوگا. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، نیکیوں کا پلہ وزنی ہے تو جنت کا فیصلہ ہے، اور دوسرا پلہ ہے برائیوں کا، وہ بھرا ہوا ہے جہنم کا فیصلہ ہے. تو جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں، بھائیو یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے. تو انسان کمزور پیدا ہوا ہے، اسے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، اسے مغفرت کی ضرورت ہے، اور عتق من النار، جہنم سے خلاصی کی ضرورت ہے. تو دوسرا اشرا مغفرت کا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں عام بندوں کی. چھوٹے چھوٹے بہانوں سے مغفرت ہو رہی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بہانوں سے. کسی سے کوئی مسٹیک ہوئی، کوئی گناہ ہو گیا، پھر بعد میں دل میں ندامت ہو گئی کہ نہیں ہوا، صحیح نہیں ہوا، کام خراب کر دیا میں نے. یہ ندامت ہی توبہ ہے. زبان سے ایک لفظ نہیں کہا گیا اللہ مجھے معاف کر دے، کچھ نہیں کہا، دل میں ندامت ہو گئی، وہ یہ کیا ہو گیا میرے سے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا.
بس یہ ندامت آ گئی اور آئندہ دل ہی دل میں ارادہ کر لیا کہ نہیں آئندہ نہیں کرنا، اور اس کو بھی، اس معاملے کو بھی ٹھیک کرنا ہے، بس یہی اس کی توبہ ہے۔ اس کو نہ کسی فرشتے کو پتہ چلا، نہ کسی انسان کو پتہ چلا، لیکن علیم بذات الصدور کو پتہ چلا، اور اس نے سارے ہی معاف کر دی۔ وہ معاف کرتا ہے۔ اللہ صرف معاف نہیں کرتا بلکہ معاف کرنے پر اجر و انعام عطا فرماتا ہے۔ گناہ کر کے آیا، توبہ کر لی، اور اس پر اللہ گناہ بھی معاف کرے گا، اللہ ایوارڈ بھی عطا فرمائے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جن لوگوں سے گناہ ہو گئے، جنہوں نے قتل کیے، جنہوں نے زنا بدکاریاں کی، جنہوں نے کفر و شرک کیا، پھر انہوں نے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، تو اللہ ان کو معاف کرے گا۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ ان کے گناہوں کے بدلے ان کو اتنی نیکیاں بھی عطا فرمائے گا۔ بہت بڑی بات ہے۔ 1,00,000 گناہ کر کے توبہ کی، ایک گناہ 1,00,000 نیکیوں میں تبدیل ہو گئے گناہ، بڑی بات ہے۔ 1,00,00,000 گناہ کر کے توبہ کی، 1,00,00,000 گناہ نیکیوں میں کنورٹ ہو گئے، تبدیل ہو گئے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْمَلُونَ۔ جو لوگ بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھیں، ان سے گناہ ہو جائیں، بھول چوک ہو گئی۔ گناہ کیا ہے؟ نماز کا چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے، سخت قسم کا گناہ ہے۔ روزے کا چھوڑ دینا بلا عذر سخت قسم کا کبیرہ گناہ ہے۔ مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ حج نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے جن کے اوپر فرض ہو۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ وعدے کی خلاف ورزی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اولاد کا قتل کرنا، اولاد کو جاہل رکھنا، دینی علوم سے بھی، دنیاوی علوم سے بھی۔ کورے کے کورے، انسان تو کورا ہی پیدا ہوتا ہے، تو کچھ ایسے ہیں کہ وہ جو پیدا ہوئے تب بھی کورے، جب مر رہے ہیں تب بھی کورے، ان کو دین کی کوئی ہوا ماں باپ نے نہ لگنے دی۔ یہ اولاد کا قتل ہے۔ قرآن میں 2 جگہ ذکر ہے، لا تقتلوا اولادکم، لوگوں اپنی اولادیں قتل مت کرو۔ اس کی تفسیر میں ہے کہ اولاد کا قتل کیا ہے؟ ایک تو تھا کہ عرب کے لوگ اپنی بچیوں کا گلا گھونٹ دیتے تھے، بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اولاد کا قتل ہے۔ ایک ہے ان کو جان سے مار دینا، اور ایک ہے ان کا روحانی قتل، کہ ان کو تعلیم سے محروم رکھنا، دینی تعلیم سے محروم رکھنا اولاد کا قتل ہے۔ ایسے قاتل بے شمار ہیں جو یہاں پھر رہے ہیں، بے شمار قاتل ہیں جنہوں نے اپنے اولاد کو دین نہیں سکھایا ہوا۔ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ بدکاری، زناکاری یہ کبیرہ گناہ ہے۔ رشوت خوری کبیرہ گناہ ہے۔ سود سٹا یہ کبیرہ گناہ۔ تو لمبی لسٹ ہے کبیرہ گناہوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، پھر انہیں اللہ یاد آ گیا، انہیں نصیحت حاصل ہو گئی کہ میں جس کی نافرمانی کر رہا ہوں اس کے انعامات تو شب و روز میرے اوپر بارش کی طرح برس رہے ہیں، وہ تو بند ہی نہیں ہو رہے۔ فاستغفروا لذنوبہم، انہیں اللہ یاد آ گیا اور انہوں نے اس پر استغفار کیا، اللہ کے حضور معافی چاہی، تو اللہ کہتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو ان کی بخشش کرے۔ استغفار اور بخشش مانگنا ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی کافر بھی اللہ سے معافی مانگے اللہ اسے بھی معاف کر دیتا ہے، کفر کے باوجود، شرک کے باوجود وہ معافی مانگے اس کی بخشش ہے۔ مکہ والوں کے لیے اللہ نے 2 امان اتاری تھی۔ مکہ کیا، ساری روئے زمین کے لیے، انسانوں کے لیے 2 امان تھی۔ ایک اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا، یہ عذاب سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ تھا کہ جب تک حضور ہیں عذاب نہیں آئے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے حبیب آپ ان میں موجود ہیں، کیونکہ وہ تو کہتے رہتے تھے کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اگر یہ دین تیری طرف سے آیا ہے اور یہ حق ہے تو ہم پھر بھی اس کو قبول نہیں کریں گے، اللہ ہمیں پتھر مار،
فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہمیں آسمانوں سے پتھر مار مار کے ختم کر دے، یا کوئی عذاب علیم ہم پہ لے آ۔ تو وہ تو ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمیں عذاب علیم ملے، ہم محمد کا دین قبول نہیں کریں گے، ہم مرنا، اور عذاب علیم ہم اس کو برداشت کر لیں گے، حضور کا دین قبول نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میں کیسے ان کو عذاب دوں، آپ ان میں ہیں، آپ ان میں چلتے پھرتے ہیں، آپ کی پاکیزہ مقدس ذات ان میں ہے، اس کے آپ کے ہوتے ہوئے ان پہ عذاب نہیں آئے گا۔ جتنی مرضی ڈیمانڈ کرے، جو مرضی کرے، نہیں آئے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ کیسے ان کو عذاب میں ڈالے، یہ اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں، اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں۔ ایک طرف ان کے جرائم دیکھے جائیں تو وہ اتنے ہیں کہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ اہل مکہ اتنے ظالم، لیکن اتنے ظلم و زیادتیوں کے باوجود جب وہ کعبے کا طواف کرتے تھے، کرتے بھی ننگے ہو کے تھے، لو خانہ کعبہ کا طواف، عورتیں بھی ننگی، مرد بھی ننگے، ایسی بے حیائی، کہتے تھے ان کپڑوں میں گناہ کیے ہوئے ہیں، تو وہ کپڑے ہم پہن کے کعبے کا طواف نہیں کر سکتے، وہ کپڑے لا کے آنے تھے، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ ننگے ہو کے کرنا اچھا نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے تھے پھر طواف کے دوران، ایک جملہ کہتے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے کہا میں ان کو عذاب نہیں دوں گا، وہ جملہ تھا غفرانک، غفرانک، اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، ہمارے رب ہمیں معاف کر دے۔ تو یہ غفرانک غفرانک کہتے تھے، اللہ نے کہا میں ان کو عذاب میں نہیں ڈالوں گا۔ تو اگر کوئی کافر مشرک ننگا تڑنگا وہ بھی اللہ سے معافی مانگے، اللہ اسے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ہم سب کا ماوا ملجا، ہم سب کی آخری امید وہ اللہ کی ذات ہے، اور ہم سب کو مغفرت کی ضرورت ہے، بخشش کی ضرورت ہے۔ اللہ سے معافی ملے، اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ ہم سب گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں، گندے ہیں، آنکھ سے لے کے پاؤں تک، سر سے لے کے پاؤں تک پورا وجود ہی گناہوں سے لتھڑا ہوا ہے۔ تو ہمیں کثرت سے توبہ استغفار کی ضرورت ہے، ایک ایک گناہ کو یاد کرتے جاؤ اور کہو یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ استغفار اگر دل کی کیفیت سے ہو تو وہ استغفار ہے، اگر وہ دل کی توجہ سے نہ ہو، خالی تسبیح پہ استغفر اللہ ہو تو صرف تسبیح ہے، تسبیح، اس پڑھنے کا ثواب ہے، گناہ ریموو نہیں ہوتے۔ دل کی توجہ چاہیے کہ فلاں کیا، یا اللہ استغفر اللہ، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ تو یہ گناہ جو اللہ کی عبادت سے متعلق ہیں، استغفر اللہ مجھے معاف کر دے۔ نمازیں چھوڑی تھیں، اب نمازیں پڑھنا شروع کر دے۔ ایک بندہ گناہ بھی نہ چھوڑ رہا ہو اور استغفر اللہ بھی کر رہا ہو، اللہ کو اس پہ بڑا غصہ آتا ہے۔